خدا ان کا شکر کریں گے آج کی ساری پرستش کے لیے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب نے مل کے آج کی پرستش کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہے۔ وقت آن پہنچا کہ ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں، اور پچھلے ہفتے ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے بدن کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم نے کلام مقدس میں سے بہت ساری باتوں کو سیکھا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ انتہائی اہم مضمون ہے جس کو سمجھنا، سیکھنا اور عمل میں لے کے آنا مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے، تب ہی وہ خدا کی قربت کو، خدا کی حضوری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم اسی میسج کا دوسرا حصہ دیکھیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہمارا زیادہ کھانا پینا ہماری جنسی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے گا پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کی کلیسیا کا پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 12 سے 14 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ خدا کلام میں یوں مرقوم ہے: سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا۔ تو یہاں پہ پالوس رسول جو ہے وہ اس حوالے کے اندر، اگر ہم اس باب کو شروع سے پڑھیں، بلکہ ہم 5ویں باب سے اس کو دیکھیں، تو وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو بہت ساری ہدایات کے ساتھ ان کو حرام کاری سے روکتا ہے، اور بتاتا کیا ہے کہ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی بار 3 چیزیں دیکھی تھی جو خدا نے انسان کے اندر رکھی۔ سب سے پہلی چیز خدا نے انسان میں کیا رکھی؟ اس کے نفس کی ضرورت۔ دوسری بات خدا نے انسان کے اندر رکھی کہ وہ کھائے پیے، اور تیسری بات کہ وہ اچھی نیند سو سکے۔ تو یہاں پہ پالوس رسول جو ہے وہ کھانے پینے کی بات کرتا، کہتا ہے کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے ہے، اور آگے کہتا ہے کہ خداوند اس کو اور ان کو نیست کرے گا، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے لیے ہے۔ تو کرنتھیوں کی جو کلیسیا تھی، یاد رکھیں کہ یہ کلیسیا، اس میں کچھ لوگ اپنے غیر فانی ایمان سے ہٹ گئے، وہ اپنے جسم کی خواہشات میں پڑ گئے، وہ اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے لگے۔ اور اگر آپ 5واں باب پڑھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ کلیسیا کے اندر حرام کاری شروع ہوگی، اور 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے: یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی، چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔ تو یہ کلیسیا کے جو لوگ تھے، انہوں نے غیر قوموں سے زیادہ بہودہ کام شروع کر دیے، حرام کاری کے اندر پڑ گئے، بدکاری کے اندر پڑ گئے، اور انہوں نے اپنے بدن کو قابو میں رکھنا چھوڑ دیا۔ یہ نفس کی خواہشات کے اندر گر گئے، یہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے لگے، یہ اپنی جنس کی ضروریات کا غلط استعمال کرنے لگے۔ یاد رکھیں کہ آگے جا کے جب ان کو وہ ہدایت کرتا ہے تو وہ 5ویں باب کے 13 سے 15 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ خدا کلام میں یوں مرقوم ہے: سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے لیے ہے، اور خداوند اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے لیے ہے۔ تو کرنتھیوں کی جو کلیسیا تھی، یاد رکھیں کہ
بہت ساری باتوں کا خلاصہ اس طرح سے دیتا ہے کہ جو بدن ہے وہ حرام کاری کے لیے نہیں ہے۔ کیوں وہ یہ بات کہتا ہے؟ کیونکہ اس کلیسیا کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے جسم کو پالنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اور کھانا جو ہے وہ جسم کو پالنے کے لیے ہے، آپ کھائیں پئیں اور زندہ رہیں، اسی طرح سے نفس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی تعلقات رکھیں، آپ کسی کے ساتھ بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور پالوس رسول اس سارے مدعے کو، اس ساری بات کو کنڈیمڈ کرتا ہے، سخت مذمت کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ کھانے تو پیٹ کے لیے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور پیٹ کھانوں کے لیے، تم کھانے کھاؤ، پیٹ بھرو، سب کچھ کرو، لیکن ایک دن یہ نیست ہوں گی چیزیں۔ آگے وہ جو بات ایڈریس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ لیکن بدن جو ہے وہ حرام کاری کے لیے نہیں ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ کیونکہ یاد رکھیں میڈیکل سائنس کے مطابق، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری جنسی خواہشات کو بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر پالوس رسول دو باتوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے، کھانے پینے کی بھی بات کر رہا ہے اور بدن کو حرام کاری سے روکنے کی بھی بات کر رہا ہے۔ اگر ہم پرانی دنیا کو دیکھیں تو پرانی دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے خدا نے صرف انسان کو پھل اور سبزی دی تھی۔ پرانی دنیا سے مراد یہ جو کہ نوح کے طوفان سے پہلے کی دنیا تھی، اس کے اندر انسان کو خدا نے کھانے کے لیے صرف پھل اور سبزی دی تھی، اور انسان صرف اور صرف پھل اور سبزی کھاتا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش پہلا باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیچ میں ان کے جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا اچھا ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح سے 2 باب کی 16 آیت دیکھ لیں تو یہاں پر خدا حکم کرتا ہے کہ تو درخت کے باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر کسی بھی جگہ پر خدا جو ہے وہ انسان کو کسی جاندار کو یعنی گوشت کھانے کی بات نہیں کر رہا۔ اور گناہ کے بعد، نافرمانی کے بعد، ابلیس نے انسان کی ان 3 چیزوں کو بگاڑ دیا۔ اس کے کھانے پینے کی عادتوں کو اس نے بگاڑ دیا، اس نے اس کی جنسی ضروریات کی عادت کو بگاڑ دیا، سونے کی عادتوں کو بگاڑ دیا، اور جو فرشتے ابلیس کے ساتھ گرائے گئے آسمان سے، ان فرشتوں نے انسانی روپ دھار کر انسان آدم کی بیٹیوں کے ساتھ بیاہ شادی کیے، اور ان کی جنسی خواہشات کو تو خراب کیا ہی کیا، اس نے ان کے اندر کھانے کا لالچ بھی بھر دیا۔ یہی سبب تھا کہ یہ لوگ پھل اور سبزی کے علاوہ گوشت کھانے لگے، اور گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ یہ ان جانوروں کا خون بھی پینے لگے۔ اور اگر آپ 3 باب کو پڑھیں تو وہاں پہ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ 3 نہیں بلکہ اس کو آپ 6 باب کی 12ویں آیت میں لکھا کہ اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ تو یہاں پر ابلیس نے جنسی ضروریات کے طریقے کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے طریقے کو بھی بگاڑ دیا، اور انسان جو تھا وہ جانوروں کا گوشت اور خون پینے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نوح کا طوفان آیا تو خدا نے سب کچھ ہلاک کر دیا، ساری مخلوقوں کو خدا نے جو تھا، سارے جانور چرند پرند خدا نے مار دیے، صرف نوح زندہ رہا۔ اور پھر نیا عہد جو تھا، جو نئی دنیا کے ساتھ جو عہد باندھا، اس عہد کے اندر جو کہ نوح اور اس کے بیٹوں کے ساتھ باندھا گیا، خدا نے پھل سبزیوں کے ساتھ ساتھ انسان کو جاندار یعنی گوشت کھانے کا بھی
اجازت دی، اس سے پہلے خدا نے کسی جگہ پہ اجازت نہیں دی۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا، غور سے سنیں گا۔ لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان سے کہا، بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا۔ یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ اب یہاں پر خدا اجازت کر دیتا ہے کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہر سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، ٹھیک ہے، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کے خون کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہی ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ تو یہاں پر خدا جو ہے پہلی بار اجازت کیا دے رہا ہے؟ گوشت کھانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو تھا وہ جانوروں کا گوشت کھانا شروع ہو گیا اور اس کا خون پینا شروع ہو گیا۔ ابلیس نے اس کے اندر لالچ بھر دیا کھانے کا، اس کی کھانے کے طریقے کو، کھانے کی عادت کو بگاڑ دیا۔ لیکن خدا یہاں پہ تاکید کرتا ہے کہ تو گوشت کھا، مگر اس جانور کا تو خون نہ پی۔ اور اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات کیا ہوئے کہ جیسے ہی انسان نے گناہ کے بعد اس خوراک کا استعمال کرنا شروع کیا، انسان کی عمر جو تھی وہ کم ہوتی چلی گئی، وہ کمزور ہوتا چلا گیا، وہ بیمار ہوتا چلا گیا، وہ جلد مرنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خوراک کے اندر لذت تو تھی جو اس کے بدن کو طاقت بخشی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے بدن کے اندر بیماریاں اور اس نے مشکلات کو پیدا کرنا شروع کر دیا اور انسان کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ گوشت جو ہے وہ ہمارے بدن کے اندر بے شمار بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امراض قلب یعنی دل کی بیماریاں جو ہیں وہ سب گوشت کی وجہ سے ہیں، اور بے شمار بیماریاں، موٹاپا، ہائی کولیسٹرول، بلڈ پریشر، یہ سارے کی ساری بیماریاں گوشت کے وسیلہ سے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ ضرورت سے زیادہ گوشت کھانا ہماری جنسی خواہشات کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور اگر آپ نوح کی عمر کے اوپر غور کریں تو نوح جو تھا وہ طوفان سے پہلے اس کی عمر 600 سال تھی، اور طوفان کے بعد نوح جو ہے صرف 350 سال زندہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نوح نے طوفان کے بعد گوشت کھانا شروع کر دیا، نوح نے طوفان کے بعد مے نوشی شروع کر دی، جو کہ طوفان سے پہلے وہ نہیں کرتا تھا۔ اسی سبب سے آپ دیکھیں کہ طوفان سے پہلے وہ 600 سال زندہ رہا ہے، ایک ہیلدی لائف جیتا رہا ہے، مگر جیسے ہی طوفان کے بعد طرز زندگی بدلی ہے، اس کی عمر جو تھی بجائے کہ وہ 600 سال سے زیادہ جیتا، وہ اس سے آدھی عمر کے اندر وہ چلا گیا۔ نوح کی جو پوری عمر تھی وہ 950 سال تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگوروں کا باغ لگایا، اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اس سے پہلے نوح نے کبھی مے نوشی نہیں کی، لیکن یہ پہلی بار جو ہے یہ مے نوشی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کی 28 آیت دیکھیں تو لکھا ہے، اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور جیتا رہا، اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب اس نے وفات پائی۔ تو جیسے ہی آپ دیکھیں، جیسے ہی طوفان ختم ہوا ہے اور اس کی ایٹنگ ہیبٹس یعنی کھانے کی جو عادتیں ہیں اس کے اندر مے نوشی آ گئی ہے، اس کے اندر گوشت آ گیا ہے، تو اس کی جو عمر ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں آج بھی یہ دو چیزیں، مے نوشی یعنی شراب اور ضرورت سے زیادہ گوشت، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے بدن کے اندر بیماری اور کمزوری کا سبب بنتا ہے، اور یہ ہمیں موت تک لے کے جاتا ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ خدا نے جب موسیٰ کو
اپنی شریعت دی تو اس نے اس کے اندر اس کو بتایا کہ تم نے کون سا جانور کھانا ہے، کون سا جانور نہیں کھانا. اس کو ہدایات دی کہ کون سا جانور پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کون سا کھایا جا سکتا ہے، کون سا نہیں کھایا جا سکتا، کون سا پرندہ کھا سکتے ہو، کون سا پرندہ حلال ہے، کون سا حلال نہیں ہے، کون سا ناپاک ہے اور کون سا مکروہ ہے. تو ان تمام چیزوں کی ہدایات جو ہے یہ خدا موسیٰ کو دیتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتائے تاکہ وہ اس کھانے پینے کے وسیلہ سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور خاص طور پر اپنی جنسی خواہشات کے اندر درست رہیں. اس لیے خدا نے موسیٰ کو جب شریعت دی تو اس نے اس کو پورا ایک بڑی لسٹ ہمیں نظر آتی ہے اعبار کی کتاب کے اندر کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. مگر ہم بہت سارے مسیحی بھی آج کی تاریخ کے اندر یا اس سے پہلے بھی اپنے کھانے پینے کی عادات کے وسیلہ سے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ان کو کرنا روا نہیں ہے. ہمیں اپنی کھانے پینے کی عادتوں کے اوپر غور کرنا ہے اور ہمیں اپنے بدن کو جو ہے وہ قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی شخص نے چرچ کے اندر سگریٹ پی ہو؟ یا کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی شخص نے چرچ میں بیٹھا شراب پی رہا ہو یا کوئی چرچ کے اندر زناکاری کر رہا ہو؟ کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے. بلکہ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا جا بھی رہا ہو چرچ کو دیکھ شاید وہ سگریٹ بجھا دے گا. اتنا احترام کرتے ہیں لوگ. مگر لوگ ان پتھروں کی عمارت کا تو احترام کرتے ہیں پر اصل ہیکل کا، اصل چرچ کا، اصل جو خدا کا مقدس ہے جو کہ ہمارا بدن ہے اس کا احترام نہیں کرتے. اور پالوس رسول اس مقدس کی بات کرتا ہے جہاں پہ حقیقی طور پر خدا رہتا ہے کہ ہمیں اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے. ہم بھلے چرچ میں شراب پئیں یا نہ پئیں، اگر ہم اس مقدس کے اندر شراب پی رہے ہیں تو ہم خدا کے گھر کو، خدا کے مقدس کو برباد کر رہے ہیں، ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. ہم بھلے چرچ میں زناکاری کریں یا نہ کریں، پر اگر ہم اپنے بدن کے اندر زناکاری کر رہے ہیں تو ہم خدا کے مقدس کو پامال کر رہے ہیں، ہم خدا کے مقدس کو خراب کر رہے ہیں. کیونکہ خدا کا اصل مقدس یہ ہے، ہمارا جسم جہاں پر خدا کا روح بسا ہوا ہے، جہاں پہ خدا رہتا ہے. ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے پالوس رسول جو ہمارا مرکزی حوالہ بھی ہم نے پڑھا تھا، پالوس رسول جو ہے وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہی بات سمجھاتا ہے. کرنتھیوں کی کلیسیا جو تھی وہ روحانیت سے نکل کر مذہبی ہو گئی تھی. وہ کہتی تھی کہ جسم کو جس طرح خوراک کی ضرورت ہے اس طرح سے نفس کو جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور کسی طرح بھی کر سکتے ہو. تو پالوس رسول کھانے میں بھی روکتا ہے اور پالوس رسول نفس کی ضرورت کو پورا کرنے میں بھی روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. مزاحمت کرتا ہے وہ اس بات کی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں کسی بھی طور سے اپنے بدن کو جو کہ خدا کا مقدس ہے پامال نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا. ہمیں اس کو قابو میں رکھنا ہے، ہمیں اس کو مارتے کوٹتے رہنا ہے، خواہشات کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تاکہ ہم خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. اور یاد رکھیں کہ ہمارا اچھا کھانا پینا یا بہت زیادہ کھانا پینا ہمیں کسی بھی طرح سے خدا سے نہیں ملاتا، بلکہ ہمیں اپنے بدن کو قابو میں رکھنا. کم بے شک کھانا کھائیں، کم کھائیں لیکن اس کو بدن کو قابو میں رکھیں. کم پئیں، کم کھائیں، کم پئیں اور اس کو قابو میں رکھیں تو ہم خدا کے ساتھ مل سکتے ہیں، ہمارا خدا سے ملاپ ہو سکتا ہے. اگر ہم پہلا کرنتھیوں 8 باب کی ہم 7ویں اور 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارا کھانا پینا ہمیں کسی بھی طرح سے خدا کے ساتھ نہیں ملاتا ہے. پہلا کرنتھیوں 8 باب اس کی 7 اور 8 میں لکھا ہے لیکن سب کو یہ علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے. کہتا ہے لیکن سب کو یہ علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں
اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا۔ اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ تو کرنتھیوں کی کلیسیا جو تھی وہ بتوں کی قربانیوں کے اندر بھی مشغول ہے، چونکہ ان کو گوشت مل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بدن کی ضرورت ہے، کھا لو۔ آج بھی غیر اقوام جو قربانیاں کرتی ہیں، ہمارے بہت سے مسیحی لوگ صرف گوشت کا لالچ رکھتے ہوئے ان قربانیوں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ قربانیاں شیطین کے لیے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ قربانیاں ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے قربانیاں موقوف ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن وہ صرف اس بدن کو خوش کرنے کے لیے، اس بدن کی تازگی کے لیے، اس بدن کی ضرورت کے لیے وہ گوشت لیتے اور کھا جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا میں، پوری دنیا کے اندر ہوں گے جو اس بات کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ مگر پالوس کہتا ہے کہ ہمارا کھانا پینا یعنی بدن کو خوش رکھنا خدا سے ہمیں نہیں ملائے گا۔ ہمیں اپنے بدن کے اوپر قابو پانا ہے، اپنی ضروریات کے اوپر قابو پانا ہے۔ عبرانیوں 13:9 میں لکھا ہے مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کا استعمال کرنے والوں سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ کہتا ہے مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ تو پالوس یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارا فضل کی بدولت، خدا کے فضل کی بدولت ہمارے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے۔ ہم پر خدا کا فضل جو ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھنا ہے، فضل کی دولت کو سمجھنا ہے، نہ کہ ہم اپنے جسم کی خواہش کو یعنی بدن کو پالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خوراک لیں، زیادہ سے زیادہ کھانا کھائیں اور ہم خدا کے کاموں سے ہٹ جائیں، ہم سست ہو جائیں۔ بہت زیادہ کھانا ہمیں سست بھی بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں وہ موٹاپے کے سبب سے سست ہو جاتے ہیں، وہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پالوس کہتا ہے ہمیں اسے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے فضل کو جو ہے اس کی قدر کرنی ہے، تاکہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کر سکیں اپنے بدنوں سے۔ یاد رکھیں یہ بات تو کنفرم ہے کہ کھانا کسی طرح کا بھی کھانا کسی مذہب کو یا روحانیت کو نہیں شو کرتا، یعنی کھانے کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ روحانیت سے ہے۔ ہاں مگر کھانا جو ہے اگر اس کو آپ ٹھیک طریقے سے لے رہے ہیں تو وہ آپ کے ڈسپلن کو ضرور شو کرتا ہے۔ آپ کی جو بیڈ ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کا جو نظم و ضبط ہے اس کو جو ہے وہ آپ سے دور کر دیتی ہے، یعنی آپ کو ڈسپلن نہیں رہنے دیتی۔ مگر اگر آپ اپنے کھانے پینے کی عادتوں کے اندر ڈسپلن ہیں تو اپنی زندگی کے بہت سارے کاموں کے اندر آپ ڈسپلن ہو جاتے ہیں۔ اور پالوس رسول یہی بتانا چاہتا ہے۔ دیکھیں آپ پانی پیتے ہیں، پانی پینا آپ کو روحانی طور پر شو نہیں کرتا کہ آپ روحانی ہیں۔ گناہ گار شخص بھی پانی پیتا ہے، ایماندار شخص بھی پانی پیتا ہے، مگر شراب پینا آپ کو گناہ گار ثابت کرتا۔ تو ڈفرنس آ گیا، پانی گناہ گار بھی پی رہا ہے، ایماندار بھی پی رہا ہے، وہ کہیں بھی آپ کو روحانی نہیں شو کرے گا، لیکن شراب آپ کو گناہ گار ضرور ظاہر کرے گی۔ گوشت کھانے سے ہم گناہ گار نہیں ہو جائیں گے، ہم بدکار نہیں ہو جائیں گے، یا ہم یہ بھی نہیں ہے کہ ہم روحانی ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں کہ ہم روحانی ہو جائیں گے یا بڑے ایماندار ہو جائیں گے گوشت کھانے سے۔ ایماندار بھی کھاتے ہیں، گناہ گار بھی کھاتے ہیں، ہاں، پر ناپاک جانور کھانے سے آپ جو ہیں وہ ضرور گناہ گار ہوں گے، بائبل کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ آپ اپنے جسم کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرغی کھانے سے ہم کو خدا کے نزدیک نہیں چلے جائیں گے، ابلیس کے لوگ بھی کھاتے ہیں، ایماندار بھی کھاتے ہیں، ہاں، پر مکروہ جانور کھانے سے
ہم خدا کے حضور سے ضرور کاٹے جائیں گے، جن کا بائبل کے اندر ذکر ملتا ہے۔ تو ایک مناسب کھانا جو ہے وہ اچھی صحت دیتا ہے، اور ایک مناسب کھانے کے وسیلہ سے ہم جو ہیں وہ اپنی لائف میں ڈسپلن ہوتے ہیں۔ ڈسپلن جب ہوتے ہیں تو ہم خدا کے کاموں میں بھی ڈسپلن ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت سی بری باتوں سے، بری عادتوں سے چھڑا دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کھانا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہمیں جو ہے وہ حسن، طاقت اور زور نہیں بخشتا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کھانا کچھ ایریاز میں ہمیں طاقت ضرور بخشتا ہے، ہم کھاتے ہیں کھانا، لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کی خوراک سادی بھی ہے، آپ نہیں ایسی چیزیں کھا رہے جو آپ کے بدن کو طاقت بخش رہی ہیں، خدا کا کلام آپ کو طاقت بخشتا ہے۔ آپ کی سادی خوراک کے اندر خدا آپ کو طاقت بخشے گا، آپ کے چہرے کے اوپر آپ کو رونق بخشے گا۔ خوبصورت مثال ہمیں بائبل مقدس میں دانیل نبی اور اس کے 3 دوستوں کی نظر آتی ہے، جنہوں نے شاہی خوراک، جس کے اندر میں تھی، جس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ بادشاہ کے محل میں رہنے والے لوگ کھاتے تھے، اس کا انکار کر دیا گیا اور اپنے بدن کو قابو میں رکھا گیا، خدا کی مرضی کو پورا کیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بادشاہ کے حضور وہ پیش کیے گئے تو ان کے چہروں پہ ان سے زیادہ رونق تھی جو شاہی خوراک کھاتے تھے۔ میرے ساتھ نکالیں گے دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا پہلے باب کی میں پہلی ایسے پڑھوں گا، غور سے سنیں گا۔ لکھا ہے، شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 30ویں سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنیز کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے، وہ بے عیب جوان ہوں بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی کیسر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دیں۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بلتشزر اور حنانیہ کو صدرک اور میسائیل کو مسک اور عزریہ کو عبدنجو کہا۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے کم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرے میں ڈالو۔ تب دانیل دروغا سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں۔ پھر اپنے خادم سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا،
اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب دروغہ نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر کی تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی نے اپنے بدن کو قابو میں رکھا ہے۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں کوئی ایسا کھانا، کوئی ایسی خوراک نہیں کھاؤں گا جس سے میں ناپاک ہو جاؤں گا، خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا جاؤں گا، خدا کے جلال سے کاٹ ڈالا جاؤں گا، خدا کی حضوری مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اور اس نے ساگ پات اور پانی کی درخواست کی، اور بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ 10 دن کے بعد ان کے چہروں پر ان سے زیادہ رونق تھی جو کہ شاہی خوراک کھاتے تھے۔ یعنی خدا کے لوگ ساگ پات بھی کھائیں تو یاد رکھیں کہ ان کے چہروں کے اوپر خدا کی طرف سے رونق رہتی ہے، خدا ان کی تازگی بنتا ہے، خدا ان کی قوت بنتا ہے، خدا ان کا زور بنتا ہے، خدا ان کے چہروں کو رونق بخشتا ہے، وہ ان کی ہڈیوں کی تازگی بن جاتا ہے جب ہم اپنے بدن کو قابو میں رکھتے ہیں اور اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے۔ رومیو 14:17 کے اندر پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے بہت زیادہ کھانا پینا ضروری نہیں ہے، اپنے اس بدن کو پالنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس بدن کو آپ جتنا مرضی پال لیں، جتنی مرضی اچھی خوراک دے دیں، جتنی مرضی اچھی میڈیسن دے دیں، جتنا مرضی اچھا لباس دے دیں، ایک دن یہ بدن جو ہے جس کو ہم پال رہے ہیں یہ خاک میں جائے گا۔ پر اگر ہم اس کو قابو میں رکھ رہے ہیں تو اصل میں ہم اپنی جان کو، اپنے کردار کو قابو میں رکھ رہے ہیں، اور ہم اس جان، اس کردار کے وسیلہ سے خدا کے حضور جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح لوقا کی انجیل اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ ایک غریب شخص لازر اور ایک امیر شخص کی مثال دیتے ہیں، اور کیا لکھا ہے کہ ایک دولت مند جو کہ ارغوانی مہین کپڑے پہنے پھرتا تھا، روز خوشی مناتا تھا، شان و شوکت سے رہتا تھا، لکھا ہے اس کے دروازے کے اوپر لازر نام ایک غریب شخص ڈالا گیا جس کے بدن کے اندر ناسور تھے، اور لکھا ہے کہ اسے آرزو تھی، لکھا ہے اسے آرزو تھی کہ دولت مند کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھائے اور اپنا پیٹ بھرے۔ یعنی زمین کے اوپر رہتا ہوا وہ شخص ارغوانی پوشاک پہنتا ہے، اپنے بدن کو اچھا رکھتا ہے، وہ مے نوشی کرتا ہے، وہ اچھی خوراک کھاتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، بہت کچھ کھاتا ہے تاکہ اس بدن کو پال سکے۔ اور اس کی بنسبت ایک شخص لازر جس کے بدن کے اندر ناسور ہیں، وہ ان ٹکڑوں پر زندہ رہا جتنی دیر وہ زمین پر زندہ رہا جو اس امیر شخص کے میز سے گرتے تھے۔ مگر جب یہ دونوں مرے، آپ سب اس کہانی سے واقف ہیں، تو لکھا ہے کہ لازر باپ ابراہیم کی گود میں پہنچایا گیا اور امیر شخص نے عالم ارواح کے اندر عذاب میں وہ مبتلا کیا گیا۔ تو یاد رکھیں بات پھر وہیں آ گئی، بہت زیادہ یاد رکھیں میں کھانے پینے کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھا پئیں نا، آپ ضرور اچھا کھانا کھائیں، لیکن ہمیں اپنے کھانے کے اندر ڈسپلن ہونا ہے، کیونکہ آپ آزما کے دیکھیے گا کہ جب آپ اپنے کھانے کی عادت میں ڈسپلن ہو جائیں گے، آپ ایک وقت پہ کھانا کھائیں گے اور مناسب مقدار میں کھانا کھائیں گے، تو آپ اپنے بدن کو بہت سارے ایریاز میں قابو کریں گے۔ میرا ٹاپک بدن کو قابو کرنا ہے، کھانے سے روکنا نہیں ہے، اسی لیے چونکہ کھانا اس سے لنکڈ ہے، کھانا اس سے یہ کھانے کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں میں ڈسپلن نہیں رہتا، اس لیے میں کھانے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کھانے کا حکم خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور جب ہم اپنے کھانے پینے میں ڈسپلن ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے بدن کو قابو میں رکھتے ہیں، جنسی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی نیند کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جسم کے اندر چست رہتے ہیں، خدا کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہماری جو مرکزی آیت تھی جس کے اندر پالوس کیا کہتا ہے
کہ بلکہ حرام کاری بدن کہتا ہے بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے. اور آگے کہتا ہے اور خدا نے خداوند کو بھی، تو پالوس رسول خدا باپ کو کہہ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا. تو کب جلائے گا؟ کب جلائے گا؟ جب ہم اس بدن کو قابو میں رکھیں گے، جب اس بدن کا ٹھیک استعمال کریں گے، جب اس بدن کو حرام کاری کے اندر نہیں لے کے جائیں گے، جب اس بدن سے زنا کاری نہیں کریں گے، تب ہم اس بدن کے اندر جو ہے وہ جلائے جائیں گے. ورنہ ہم جلائے نہیں جائیں گے. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے بدن کو قابو میں نہیں رکھیں گے، ہم جلائے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم ابدی ہلاکت کا، ابدی موت کا، ابدی آگ کا شکار ہو جائیں گے. مگر کب جلائے جائیں گے؟ جب ہم اس کو قابو میں رکھیں گے. پریز گاڈ. میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند جتنی بھی بات کرتا ہے وہ ہم سب کے لیے فائدے کی ہوتی ہے. آج اس کو مختصر کرتا ہوا یہ بولوں گا کہ ہم نے پہلے میسج میں یہ سیکھی تھی کہ ہمیں اپنی جنسی ضروریات کا ٹھیک استعمال کرنا ہے. آج جو مختصر طور پہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی، کہ ہمارا بہت زیادہ کھانا پینا ہمیں خدا سے نہیں ملاتا، نہ بادشاہت میں لے کے جاتا ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ہمارے بدن کو خراب کرتا ہے. بہت زیادہ کھانا ہمارے بدن کو خراب کرتا ہے، ہماری جنسی خواہشات کو بڑھاتا ہے، اور ہم اپنے بدن کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اسی لیے ہمیں اپنے کھانے پینے میں ڈسپلن ہونا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ دیانتدار ہو سکیں. پریز گاڈ. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا. خدا ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا کہ تیرے حضور میں آیا. خدا تیرا خادم ہوتا ہوا سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. کلام کا جو بیج بویا گیا ہے خدا وہ سب کے لیے ہے خدا باعث سے برکت ہو، اور سب کی زندگیوں میں خدا بڑے پھلے بہت سا پھل لے کے آئے. تیرے لوگ خدا اس کلام کے وسیلہ سے خدا قوت پائیں، زور پائیں، تیرے نام کو جلال دے سکیں. تیرا خادم مطابق ایک شخص کے لیے جس نے اس کلام کو سنا خدا تیری حکمت چاہتا ہوں. آج کے بعد خدا یہ اپنے کھانے پینے کی عادتوں میں بھی خدا ڈسپلن ہوں، اور خدا اپنے بدن کو قابو میں رکھیں تاکہ اس بدن سے تیرا یسوع نام جلال پائے. نہ کہ ابلیس ہم سے اس بدن کا استعمال کروائے، بلکہ ہم اس بدن کے اندر ہمیشہ تیری شکرگزاری کریں، اور خدا اس بدن سے خدا تیرے نیک کاموں کو انجام دیں، نہ کہ ابلیس سے کاموں کو. تیرا خادم ہوتا سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات آئے، تیری مرضی سے پورتی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم قصور کو معاف کر تمہیں قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ. خدا نے سب کو برکت دے. اگلے ہفتے تک اجازت چاہوں گا. گاڈ بلیس یو آل.